السلام علیکم ناظرین، آبشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ میں پروگرام میری آواز میں کوئی نیا پروگرام لے کے آتا ہوں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں جس سے بہت ساری مخلوق کا، بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو۔ آج ایک انوکھا پروگرام ہمارے آبشار نیوز پہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ آج کے پروگرام کے اندر میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جس سافٹ ویئر کے اندر جو ہمارے لینڈ کے جتنے بھی ایشوز تھے، زمینوں جائیدادوں کے جتنے مسائل تھے، ان مسائل کو حل کر دیا ہے۔ ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو بالکل انہوں نے اس سافٹ ویئر سے ختم کر دیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ کہیں بھی پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا ایشو ہو، اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم بالکل پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ چیز ان کو ناپ کے دیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے ایبٹباد سے سلیم اوان صاحب، جنہوں نے یہ سافٹ ویئر بنایا۔ آئیے ان سے آپ کی بات کریں۔ سلیم اوان جی، وعلیکم السلام سر، آپ کا تعارف میرے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ میرا نام محمد سلیم اوان ہے اور میں ایبٹباد بڑا پگاڑیاں کا رہنے والا ہوں، اور ٹانچی چوک میں میرا بزنس ہے۔ جی، آپ بزنس مین ہیں؟ اچھا، آپ بزنس مین ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ایک بہت بڑا انبلیویبل سافٹ ویئر آپ نے بنا دیا ہے، جس سے لوگوں کے یہ جائیدادوں کے، زمینوں کے جھگڑے، جس میں بے شمار لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، قتل ہو گئے ہیں، بے شمار لوگوں کی زندگیاں اس میں ختم ہو گئی ہیں، فیملیز ختم ہو گئی ہیں، لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی نسلیں جو ہے وہ یہ مقدمے لڑ رہی ہیں، لیکن آج آپ نے ایک ایسا سولوشن اس کو بنا لیا۔ کیا آپ نے پٹواری کا کورس کیا ہوا تھا؟ نہیں، پٹواری کا کورس تو میں نے نہیں کیا۔ اچھا، کمپیوٹر سافٹ ویئر میں کوئی آپ نے چیز نہیں، وہ بھی نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ ناظرین، یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے جی، نہ کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انہوں نے سیکھا، نہ انہوں نے پٹواری کا کورس کیا، لیکن انہوں نے پٹواریوں کا وہ مسئلہ، وہ جو ایشو تھا، جو پبلک کو پڑا رہتا تھا، جو کورٹس میں آپ کے مقدمے لگے رہتے تھے، ان کو ریزالو کر دیا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ نے کیا اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسکول میں ایک محاورہ پڑھا کہ ضرورت جات کی ماں ہے، تو میں نے اسی محاورے کے مطابق، چونکہ میں خود ان مشکلات سے گزرا ہوں جو زمین کے معاملات ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ چیز جو ہے وہ گزشتہ 10 سال سے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے اوپر ورک کیا ہے۔ اور اس کی وجہ تھوڑی سی میں شارٹلی آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت میرے کچھ مقدمات زمینوں کے عدالتوں میں چل رہے تھے، تو اس میں ایک جگہ پہ میری جگہ کا کوئی ایشو گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا تھا، گورنمنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ، تو وہاں پر وہ تقریباً کوئی 25 کمیشن ہوئے، اور 25 کمیشن میں سے آدھوں نے زمین مجھے دے دی اور آدھوں نے گورنمنٹ آزاد کشمیر کو دے دی۔ تو میرے ذہن میں وہاں سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یار آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس سے یہ پٹواری کا دعویٰ رہا کہ یہ 6-7 کنال زمین ہماری ان کو کبھی دے دیتے ہیں اور کبھی ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو گو کہ ہمارا ان کے ساتھ تو ایک ٹیبل ٹاک پہ جا کے یہ ڈیسیجن ہوا، ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکا، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں رہ گیا کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے یہ لوگ اپنی مرضی سے ایک کی زمین دوسرے کو دے دیتے ہیں، دوسرے کی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے اوپر ورک کیا، تو انشاءاللہ آج میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اس میں میں اپنے بھی اور اپنے جو باقی میرے پاکستانی بھائی ہیں ان کے بھی یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایسا کون سا سسٹم متعارف کروایا ہے جس سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور دونوں فریق جو ہے وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے؟ زمین ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، اور اس زمین کا شکار ہر وہ شخص ہے جس کے پاس زمین مرلوں میں ہے یا کنالوں میں ہے، اور اس کے ستائے ہوئے لوگوں کی تعداد ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں میں ہے، جس کی وجہ سے لاتعداد لوگ قبروں میں اور جیلوں میں چلے گئے ہیں، اور کچھ کے دادا سے ان نے مقدمہ شروع کیا اور پوتوں تک وہ مقدمات بھگت رہے ہیں، اور حکومت کا بھی کثیر سرمایہ عدالتوں، تھانوں، اسپتالوں پر خرچ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ہر روز ہر شہر میں لاتعداد لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر عدالتوں میں حاضر ہوتے ہیں،
اور اس سے کام کا بھی حرج ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا کثیر سرمایہ یعنی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے جب یہ چیز شروع کی ہے تو وہ سسٹم یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم نے گوگل ارتھ پہ ایک ایسا یہ سسٹم رکھا ہے کہ چونکہ جو مساوی ہوتی ہے عکس مساوی جسے کہتے ہیں، جو گورنمنٹ کی ایک چیز ایسی ہے کہ جو پٹواری اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی زمینوں کے فیصلے کرتا ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے اور یہ آپ کی ہے. لیکن چونکہ وہ کاغذ پہ ہوتی ہے اور ہم لوگ جو جن کی زمین ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پٹواری دوسرے مخالف فریق کے ساتھ ملی بھگت کر کے ایک اس کی زمین اٹھا کے دوسرے کو دے دیتا ہے، تو جس کی ساتھ رپورٹ بھی بنا کے عدالت میں جمع کرا دیتا ہے. اب اگر میری جگہ اگر کسی دوسرے کو اس نے دے دیا تو میں عدالت میں جا کے جو مرضی ہے کروں، عدالت مجبور ہے پٹواری کی رپورٹ پہ فیصلہ کرنے پر. تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کو میں نے عکس مساوی کو اٹھا کر کاغذ سے اٹھا کر گوگل ارتھ پہ ڈائریکٹ زمین پہ رکھ دیا ہے، جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ. آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ یہ چل رہی ہے، اس پہ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو چیز آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان لائنوں کے اندر جس کو ایک آپ مربع کہہ سکتے ہیں، مستطیل کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ڈبہ نما چیز ہے اور یہ اس کو خسرہ کہتے ہیں. اور اس طرح مختلف جو یہ اس کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، کوئی مستطیل ہے، کوئی مربع ہے، کوئی اس طرح ہے، تو یہ ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک خسرہ ہے اور اس کا ایک نمبر ہے اور اس کے اندر ہر خسرے کے اندر بے شمار لوگ مالک ہوتے ہیں. لیکن پٹواری جو ہے وہ ایک خسرے کوئی جو لائن ہے اس کو تھوڑا سا ادھر کر دے تو 20 لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، یا اس طرف کر دے تو اس طرف 20 لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی اپنے مقدمے بھگتتے رہتے ہیں عدالتوں میں، اور عدالت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی کہ وہ کیا فیصلہ کرے، چونکہ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی تسلی دیتا ہے عدالت کو، حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لوگ شہادتیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن عدالت مجبور ہوتی ہے کہ بھائی جو پٹواری نے لکھا ہے وہ اسے دائیں ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے اب ہم نے انشاءاللہ اس کو گوگل ارتھ پہ رکھ دیا ہے. مطلب کچھ ایریے کو میں نے رکھا ہے، مطلب 1-2 موضوعوں کو رکھا ہے، تو باقی جو ہے وہ ابھی کام رہتا ہے جس کو مجھے گورنمنٹ کی تعاون کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی تعاون. آپ یہ بتائیے گا کہ اس سسٹم کے حوالے سے گورنمنٹ سے آپ کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کیسا تعاون آپ کے ساتھ کرے تاکہ یہ میکسیمم لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو؟ اس میں ایسا ہے کہ چونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے، بلکہ چھوٹی سطح پہ بھی اگر کسی موضوع کی ہم نے مساوی لینی ہے تو وہ گورنمنٹ ہی ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہے. ہمارے پاس تو ایسے کوئی وسائل یا ایسا ہمارا کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کو بنا سکیں یا اس کو لے سکیں. چونکہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ ہی ہمیں یہ جو مساوی عکس مساوی جسے کہتے ہیں وہ اگر ہمیں دے گی تو پھر ہی ہم اس کو گوگل ارتھ پہ رکھ کے جس موضوع کی بھی دے گی ہم اس موضوع پہ رکھیں گے. اور میری خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پہلے پورے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد پھر ڈویژنلی ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ہزارہ ڈویژن کا اور اس کے بعد اگر کے پی کے اور اس کے بعد پورے پاکستان کا اگر یہ مجھے گورنمنٹ میرے ساتھ تعاون کرے تو میں پورے پاکستان کے جو عکس مساوی ہیں ان کو میں گوگل ارتھ پہ رکھ کے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو ہر آدمی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سلیم صاحب کہ یہ جو ہمارے عام لوگ ہیں، پبلک جو ہے، وہ اپنی زمینوں کی تقسیم آپ سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ مطلب وہ کیسے آپ سے اپنے ان علاقوں کی تقسیم کروائیں گے؟ کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں؟ تقسیم کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عکس مساوی اس موضوع کی جس موضوع کا وہ اپنا تقسیم کرانا چاہتے ہیں اس کی عکس مساوی ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ان کے پاس اپنے فرض ہونے چاہیے کہ ان کے نام پہ کتنی زمین ہے. فار ایگزامپل ابھی میں نے یہ آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں نے اس ایریے کی تقسیم کی ہے. یہ تقریباً کوئی 260 کنال بنتی ہے اور یہ تقریباً کوئی 12-13 خسرے بنتے ہیں.
ان میں یہ تقسیم تھی، اور ان لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں نے ان کو یہ تقسیم کر کے دی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہر گھر، ہر پلاٹ، ہر باڑی، ہر ڈاکہ جو ہے وہ آپ اس میں الگ الگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ میجرمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ان کی پیمائشیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کا وہ رقبہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ پلاٹ جو ہے یہ کتنے مرلے کا ہے یا کتنے کنالوں کا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس آدمی کا نام بھی اس میں شامل ہے. اور ہماری اسکرین پہ دیکھا کہ لینڈسکیپ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہاں پہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ کھائی ہے، چاہے وہ کوئی بڑی ہے، پلین زمین ہے، یا اس میں کھیت ہے، یا اس کے اندر مکان ہے. اگر آپ اس کی عکس مساوی، جو مجھے ابھی سمجھ میں آئی ہے، عکس مساوی یہ ہے کہ اس پورے علاقے کی ایک سکیچنگ ہے جس کے اندر مختلف نمبرز ہیں. ان نمبرز کے اوپر اگر وہ عکس مساوی آپ ان کو لا کے دیں، یہ گوگل ارتھ کے ذریعے اس اسپیسیفک ایریے کو جا کے جب وہاں پہ انڈر لائن کریں گے، اس کے لیے گورنمنٹل لیول پہ چونکہ ہمارے جو پٹواری موجود ہیں یا جو گورنمنٹ کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے، وہ ریکارڈ اگر ان کو ساتھ سپورٹ کیا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایبٹ آباد کے لیول پہ، ایبٹ آباد کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہزارہ ڈویژن کے لیول پہ، پھر کے پی کے لیول پہ، یہ اس کے پی کے بعد پورے پاکستان کے لیول پہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا سلیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر پبلک میں سے کوئی بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے یا کچھ بھی ڈسکشن کے لیے، تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے پراپرٹی کلیش اوور، اور اس کے علاوہ میرا یہ موبائل نمبر ہے جو سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 0346 95 29 117. آپ اس سے مجھے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں آپ کا یہ جو پراپرٹی کا ایشو ہوگا انشاءاللہ وہ ڈیزالو ہوگا. اگر آپ ایسے مسائل کا شکار ہے، اگر آپ ایسے جھگڑوں کا شکار ہے، اگر آپ سالوں سے اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ تعمیری سائڈ پہ جائیں، نہ کہ وہ ان جھگڑوں کے اندر پڑی رہیں، تو آئیے آج ہی آ کے ان سے رابطہ کیجئے اور اپنے گھروں کے، اپنی فیملیز کے مسائل، خاندانوں کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ان سے فائدہ اٹھائیے. حکومت وقت سے میری گزارش ہے، آبشار نیوز کے پلیٹ فارم سے، کہ آپ اس سافٹ ویئر کو یوٹیلائز کیجئے، کیونکہ ہمارا 99% جو جھگڑے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے اندر، چاہے وہ سندھ میں دیکھیں، چاہے وہ آپ پنجاب میں دیکھیں، چاہے وہ کے پی میں دیکھیں، چاہے بلوچستان میں دیکھیں، یہ زمین اور جائیداد کے جھگڑے جو ہیں انہوں نے نسلوں کی نسلیں ختم کر دی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کی کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں. اور اس حوالے سے اگر گورنمنٹ ان سے سپورٹ لے اور ان کو ساتھ اپنے رکھ کے ان مسائل کو حل کرے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا یہ زبردست قسم کا سافٹ ویئر ثابت ہوگا. نہ صرف پاکستان ترقی کرے گا، معیشت کے اوپر بھی اس کا پریشر کم ہو جائے گا، ہسپتالوں کے اوپر پریشر کم ہوگا، تھانوں اور جیلوں کے اوپر کم ہوگا. آبشار نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.